اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اوف اعظم بمن بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادری امن آرائے یا اوف اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد. مسلک سرکار اعلیٰ اعلی حضرت زندہ باد. یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد. مسلک سرکار اعلیٰ اعلی حضرت زندہ باد. یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد. حامل فیض رضا مصطفیٰ امداد کو صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. All praise is due to Almighty Allah. Durood and salams upon the most perfect, exalted and glorified of Allah's creation, Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. His blessings and salutations upon the Anbiya Karam, Ahl Bayt Athhar, Sahaba Karam, Khulafa Rashidin, Tabain, Tabi Tabain, Aimma Mujtahideen, Awliya Kamilin, and all those who will follow the path until the last day. We thank Almighty Allah through His infinite mercy and through the wasila of Rasul Akram Nur Mujassam sallallahu alayhi wa sallam for blessing us with the opportunity to congregate on this Mubarak night to remember him and his beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and to commemorate the Mawludun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and to pay tribute to the Qutbul Aqtab of the Zamana, the great Imam and the great master of this era, Huzur Sayyidi wa Sanadi Sarkar Taj Sharia Rahbar Tariqat radiyallahu ta'ala an. اب اس وقت میری تقریر کرنے کا موڈ کچھ الگ ہے اور چند منٹ کے اندر 6 منٹ کے اندر عشاء کا وقت ہے، اور جو تاج الشریعہ کے بارے میں آپ کو سمجھنا تھا وہ عبداللہ نے جو کلام پڑھا اس سے سب سمجھ گئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب میں 6 منٹ کیا 6 دن بھی اگر بولوں میں اپنے مرشد کی باتوں کو پورا نہیں کر پاؤں گا، مگر اصول برکت کے لیے میں بھی کچھ عرض کر دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں میں سے ایک خزانے اور ایک بہت ہی خوبصورت چمکتا ہوا اور بہت ہی پیارا خوشبودار ایک وہ خزانہ ہے جو اس زمانے میں اور جس کو اس زمانے میں حضور تاج الشریعہ کہا گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے کہ بولتے بولتے آنکھیں بند کر دو تو سامنے نظر آنے لگتے ہیں. وہ ایسے ذات تھی. حضور تاج الشریعہ was such a personality and is such a personality کہ دیکھتے ہی آدمی کا دل ڈوب جاتا تھا. ایک بار دل سے اگر کسی نے تاج الشریعہ کو دیکھ لیا تو بالکل دیوانہ ہو گیا, بالکل ایسے گم ہو گیا, ایسے ڈوب گیا ان کی محبت کی سمندر میں کہ وہ آنکھیں بند کرے تو جدھر بھی دیکھے تاج الشریعہ نظر آنے لگے. اس کا وجہ یہی ہے کہ تاج الشریعہ آقا کریم نور مجسم سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فخر موجودات چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے سورج کو لوٹانے والے آمنہ کے لال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے وارافتہ تھے, ایسے ڈوب چکے تھے. He was so absorbed and drowned in the love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وجہ یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان سے, ان کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. تاج الشریعہ یہ ایسا نہیں بول رہے تھے. حضور تاج الشریعہ was not doing lip service. یہ صرف ایسے نہیں جیسے ہم لوگ سوچتے کہ ہم بول رہے. وہ جب بولتے تھے تو ان کی بولی جو ہے گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی تھی, یعنی بولتے تھے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے. انہوں نے جب کہا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے, تو قسم خدا کی انہوں نے اپنے زندگی کو ویسے بنا کے دکھایا ہے. تاج الشریعہ نے اپنے زندگی کو ایسے بنا کے دکھایا ہے. He showed the world کہ اگر جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بننا ہے تو اس کی مثال اگر اس زمانے میں ڈھونڈنا چاہے تو اس سے بہترین کوئی مثال نہیں ملے گا آپ کو حضور تاج الشریعہ سے اچھا. ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ان سے نسبت ہو گئی, چاہے ان سے مرید ہو کے, چاہے ان سے محبت کر کے, چاہے ان کی محبت میں ڈوب کے, چاہے ان سے عقیدت رکھ کے, جیسے بھی نسبت ہو گئی یہ بہت بڑی بات ہے. حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. اور یہی مقصد تھی ان کی زندگی کی. This was the object and this was the purpose of his life. تاج الشریعہ چلتے تھے تو عشق مصطفیٰ کا تصویر بنتا تھا. تاج الشریعہ کھاتے تھے تو سنت مصطفیٰ کا نقشہ آپ کے سامنے ہوتا تھا. تاج الشریعہ بولتے تھے تو حدیث مصطفیٰ ان کی زبان مبارک سے بالکل ایسے جیسے سمندر کی موجیں جو ہے وہ بالکل اٹھ رہی ہے. حضور تاج الشریعہ's every action was in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was so absorbed in the love of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam that because of this love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Huzur Taj al-Sharia got that maqam and that martaba in the court of Almighty Allah کہ اس زمانے میں بڑے بڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے, مگر تاج الشریعہ کے جنازے میں جو ہجوم تھا دنیا نے دیکھی, the world saw. اور الحمدللہ میں وہاں موجود تھا بریلی شریف میں اس وقت. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں, قسم خدا کی قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. حاجی عباس کو پوچھو, میرے ساتھ تھے, یہ ابو البرکات بھی وغیرہ تھے. قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کہ زمین سے انسان نکل رہے تھے. کہاں سے آ رہے انسان؟ سمندر انسانوں کی. تاج الشریعہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ اتنے لوگ ان کی طرف کھچ کیسے گئے؟ حضرت تاج الشریعہ used to go to any country, any place in the world, any گاؤں, any village, کوئی پوسٹر کبھی نہیں ہوتا تھا. اچانک حضرت پہنچ گئے, چاروں طرف جو ہے جم غفیر بھیڑ لگ جاتا تھا, چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے. اس کا وجہ کیا ہے کہ نہ تاج الشریعہ کا فیس بک تھا, نہ ان کا انسٹاگرام تھا, نہ ان کا کوئی اور یہ سوشل میڈیا تھا.
مگر دنیا کی دل جو ہے پوری کائنات میں لوگوں کی دل جو ہے قلوب جو ہے ان کی طرف کھنچ جاتی تھی. یہ کیسا ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، کہ اللہ جب کسی کو اپنا ولی بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اعلان کرتا ہے کہ میں نے فلاں بن فلاں کو اپنے محبوب بنا دیا. I have made certain person, the certain person, my beloved, my friend, ان کو میں نے اپنے محبوب بنا دیا. اے آسمان میں رہنے والے، اے تمام ملائکہ، تم بھی ان کو اپنا محبوب بنا دو. You too make him your محبوب. اور جاؤ دنیا میں اعلان کر دو کہ فلاں میرے محبوب ہے. جاؤ اعلان کر دو. تو جب فرشتے اعلان کرتے تو جس کے دل مدینے کی طرف لگی ہوئی ہے، جس کے دل بغداد کی طرف لگی ہوئی ہے، جس کی دل کلیر کی طرف لگی ہوئی ہے، جس کی دل اجمیر مقدس کی طرف لگی ہوئی ہے، جس کی دل اعلیٰ حضرت کی طرف لگی ہوئی ہے، ان کی دل امیڈیٹلی قبول کر دیتی. ان کی دل میں یہ بات بیٹھ جاتی، فرشتوں کے وہ اعلان ان کی دل میں آ جاتی اور وہ مان لیتے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں. ارے دیکھا نہیں، کیونکہ وہ اعلان ہم لوگوں کے لیے تھا جس کی دلوں میں واقع میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واقع میں جس کی دل میں غوث و خواجہ کی محبت ہے، اور باقی کے دل اس لائق نہیں ہے، اس لیے وہ اعلان ان کے دل میں بسی ہی نہیں. سمجھ لو حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ ایسے ذات. 2-3 منٹ میں زیادہ اگر لے لوں آپ کی اجازت سے. حضور تاج الشریعہ از دیٹ پرسنالٹی. لوگ سوچتے ہیں مرید ہونا ایسا ہے، بس ہو جاؤ مرید. حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کے داماد اور ہم لوگوں کے بہت عزیز، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے، حضرت علامہ الشاہ مفتی شعیب رضا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کے جو داماد تھے جو دنیا سے جا بسے، انہوں نے ایک بہت پیاری بات کہی، بار بار کہتے تھے. انہوں نے کہا پیر کیسے ہونا چاہیے؟ تو فرماتے تھے پیر کیسا ہو؟ بولے تاج الشریعہ جیسا ہو. ہمیشہ کہتے تھے پیر کیسا ہو، یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ پیر کیسا ہو، تاج الشریعہ جیسا ہو. کیوں؟ اس لیے نہیں بولے وہ کیونکہ میں ان کا سن ان لو ہے، وہ اس لیے بولے کیونکہ انہوں نے تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ کی حیثیت سے دیکھا. کسی اللہ کے ولی کو دیکھو تو ان کو ایسے مت دیکھو کہ یہ عالم ہے، مفتی ہے، شیخ ہے. ایسے دیکھو کہ اللہ کے یہ محبوب بندے ہیں. اس طریقے سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ان کی محبت کو ڈال دے گا. حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی آج تاریخ ہے انگریزی حساب سے 1 فروری 1943 میں. آج حضرت اگر جلوہ فرما ہوتے ظاہری طور پہ، آج بھی جلوہ فرمائے. وہ شعر انہوں نے پڑھا نا، بیٹھے ہیں بن کے، بیٹھے ہیں محفل کی بن کے وہ زینت، تاج الشریعہ تاج الشریعہ. مرشد سے محبت کی یہ علامت ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ میرے مرشد ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت ان کی نظر میرے اوپر ہے. کیونکہ حضور مفتی اعظم فرماتے تھے کامل پیر وہ پیر ہے جس کی نظر ہمہ وقت اپنے مرید پہ ہوتا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ تاج الشریعہ کی نظر کرم ہمارے اوپر ہے. مجھے تو پوری یقین ہے، الحمدللہ پورا مجھے یقین ہے کہ نوری مسجد پہ تاج الشریعہ کی نظر کرم ہے. مجھے پورا یقین ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے مرشد کی نظر کرم نوری مسجد پہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا. یہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور اس لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں نے تاج الشریعہ کو چندہ دیا، اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں نے تاج الشریعہ کو نذرانہ دیا. ان کی نظر کرم ان پہ اس لیے ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے غلام بن کے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی سچے معنوں میں خدمت گار رہے. حضور تاج الشریعہ کسی سے محبت کرتے تھے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. When Huzur Taj Shariah used to love somebody, it was not because he had a big bank balance. It was not because he drove a Mercedes Benz. It was not because he drove a BMW. He loved him because he saw that that person loved Allah and his Rasul sallallahu alaihi wasallam. یہی بنیاد ہے، یہی فاؤنڈیشن ہے. اور اس زمانے میں عشق رسول کی علامت اعلیٰ حضرت ہے. The sign of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this time and the recognition
اس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ لوگ مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غوث پاک سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خواجہ غریب النواز سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کل لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ اب مسجدوں میں یا غوث نہ کہا کرے یا اللہ ہی کہے، تو یہی بولی تو وہاں بھی بولتے تھے۔ ہم تو یہاں اللہ کے نام لیتے ضرور ہے، مسجد میں تکبیر تحریمہ کہتے تو اللہ ہی کا نام لیتا ہے، مگر بھول گئے کہ اتحیات میں جب بیٹھے گے تو اللہ کے محبوبان خدا کے نام لینا پڑے گا، نماز میں بھی لینا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ہے، لینا پڑے گا، you have to take۔ اور نماز ہی سے ہم نے یہ طریقہ سیکھا ہے کہ خدا کو یاد کرو، خدا کے محبوب بندوں کو بھی یاد کرو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کی مسلک of اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ ہمارے لیے for us it is a surety, it is a guarantee۔ یہی چیز ہمیں اللہ نے چاہا تو اڑا کے جنت کی طرف لے جائے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ کم وقت میں بہت زیادہ بولنا مشکل ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر اب تک آپ نہیں سمجھے کہ تاج الشریعہ کون ہے تو واقعی میں کوئی پرابلم ہے۔ واقعی میں کہتا ہوں کہ مرید بنو، ہم لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کی مرید ہے، ان کی عقیدت مند ہے، ان کے دیوانے ہیں۔ اصل مرید، اصل دیوانہ، اصل عقیدت مند کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کے ہر حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اب کوئی اپنے کہے اپنے آپ کو میں اپنے ماں کا بیٹا ہوں، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، تو اصل معنی یہ ہے کہ ماں اور باپ کے حکم پر عمل کرو، تب ان کے اصل معنی میں بیٹے ہوئے آپ، اصل معنی میں ان کے اولاد ہوئے آپ۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ نہ دیکھے کہ یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، یہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رسول کی رضا ہے اس میں کہ نہیں۔ اور مجھے یقین ہے، دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امام احمد رضا کے پیارے، سرکار مفتی اعظم کے دلارے، حجت الاسلام کی آنکھوں کے تارے، مفسر اعظم کی آنکھوں کے اجالے، اور ان کے تمام مشائخ کے پیارے امام اختر رضا سیدی تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقبول بارگاہ ہے، ہمیشہ رہے اور مقبول بارگاہ ہے، اور ایسے مقبول بارگاہ ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا دل و جان سے وہ بھی مقبول ہو گیا۔ میں کیا ہوں؟ لوگ میری تقریر سن رہے، کتابیں پڑھ رہے، میں کیا ہوں؟ میں اپنے آپ کو کچھ ہی نہیں سمجھتا ہوں، اتنا سمجھتا ہوں کہ اس در کا ایک کتا ہوں، اس در کا ایک کتا ہوں، اور کوئی اس در پہ حملہ کرتا ہے تو وفادار کتا بن کے بھونکتا ہوں۔ یہی میرا کام ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں ہے۔ جتنا ہمارے پاس ہے یہ سب تاج الشریعہ کا فیضان ہے، یہ سب محدث کبیر کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اگر ہم لوگ بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ کے چلنا چاہیں گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، شیطان ہمیں بہکا دے گا۔ دیکھو ان کا ایک راستہ تھا، اور میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔ ان کا ایک راستہ تھا اور ایک راستہ ہے، اس راستے کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس راستے پہ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ گئے۔ وہ تو پہنچ گئے نا جنت میں، جنتی ہے ہی ہے وہ۔ اب ہمیں اگر وہاں پہنچنا ہے تو اسی راستے پہ چلنا ہوگا جس راستے سے وہ چل کے پہنچے۔ وہ کس راستے پہ چلے؟ محبوبان خدا کے راستے پہ۔ ہمیں بھی اس راستے پہ چلنا ہے تو ہم بھی وہی پہنچیں گے ان کے قدموں میں، جنت الفردوس میں۔ اور اگر کوئی نیا راستہ لوگے تو بھاگ جاؤ گے، راستہ سے کنفیوز ہو جاؤ گے، مس لیڈ ہو جاؤ گے۔ تو تاج الشریعہ کی آج یوم پیدائش پہ آپ تمام حضرات کو میں دل سے مبارکبادی دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تاج الشریعہ کے سچے غلاموں میں رکھے، اور ہمارے بچیاں، ہماری گھر کی عورتوں کو ان کے دربار کے سچے کنیز بنا کے رکھے، کیونکہ ان کی سچے غلامی غوث پاک کی در کی غلامی ہے، اور غوث پاک کی در کی غلامی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی غلامی ہے۔ اس لیے جب آپ مرید ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
میں نے اپنے ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا. اور ہاتھ کو غوث پاک کے دست پاک میں دینے والا ذریعہ کون ہے؟ مرشد، پیر، شیخ کامل. جب کبھی تم اپنے ہاتھ کو اپنے مرشد کے ہاتھ میں دو یا دے چکے اور وہ دن یاد کرے تو ہمیشہ یاد کرے کہ میں نے اس دن اپنے ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. اور بتائیے، جو آدمی اپنے ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا وہ کبھی کسی دیوبندی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا؟ کبھی وہابی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا؟ کبھی رافضی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا؟ کبھی مرزائی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا؟ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہاتھ تو غوث پاک کے ہاتھ میں گیا. کیسے ایسے ہاتھ کو ہم ایسے ناپاک جگہ پہ ڈال سکتے ہیں؟ جو ہاتھ ادھر دے دیا، اب انہی کے ہاتھ میں آپ بک گئے. بک گئے، بکنے کا مطلب ہے جو بک گیا وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا. اپنے مشائخ کے ہاتھوں پہ سچے معنوں میں بک جاؤ، بک جاؤ. اور واقع میں دل و جان سے اگر بک گئے تو جو چیز مالک کی قبضے میں ہوتی ہے اس کی حفاظت مالک کی ذمہ داری پہ ہے. اس کی مالک اس کی خوب حفاظت کرے گا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، مگر بشرط ہے کہ بک گئے، بک جائے صحیح معنوں میں. یہ نہیں کہ وہاں گئے مگر ادھر جمپ کر رہے، ادھر جمپ کر رہے، ادھر جمپ کر رہے. اس چکر میں جو پایا وہ کھو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہولڈ فرم ٹو یور مشائخ، ہولڈ فرم ٹو مسلک اعلیٰ حضرت. اینڈ ان دا ورڈز آف اے پوٹ مینی ایئرز اگو ہی سیڈ. میں اسے پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ یہی ہمارا سسٹم ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے کہ دشمنان مصطفیٰ کے واسطے مسلک احمد رضا تلوار ہے. دشمنان مصطفیٰ کے واسطے مسلک احمد رضا تلوار ہے. خانقاہوں کی حفاظت کے لیے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے مسلک احمد رضا دیوار ہے. مسلک احمد رضا دیوار ہے. اور کلام رضا حق خنجر ہے. لوگوں اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھو، مفتی اعظم کے پڑھو، حجت الاسلام کے پڑھو، تاج الشریعہ، مقبول بارگاہ لوگوں کو کہ کلام. کیوں؟ کلام رضا حق کا خنجر ہے. لوگوں گراتا ہے باطل کا سر دیکھتے ہیں. اور قلم میں یہ تیرے کلام رضا حق کا خنجر ہے. لوگوں گراتا ہے باطل کا سر دیکھتے ہیں. اور قلم کر دیے نجدیوں کے سروں کو، قلم میں یہ تیرے اثر دیکھتے ہیں. یہی ہم چاہ رہے ہیں، یہی تاج الشریعہ کا طریقہ رہا. آج ان کی سالگرہ پہ ہم سنی بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمیں یوم پیدائش منانے کی عادت ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں کہ تم فلاں بزرگ کی پیدائش منا رہے، فلاں کی منا رہے. میں نے کہا کہ ہم لوگ کو پہلے سے عادت ہے میلاد شریف منانے کا. ان کے واسطے سے ہم اپنے بزرگوں کے مناتے، ان کے واسطے سے ہم اپنے بچوں کے بھی مناتے ہیں. ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ڈونٹ ہیو ٹو سیلیبریٹ دا ڈے یور چلڈرن آر بورن. ہم مناتے ہیں مگر ہم منا کے شراب نہیں پیتے ہیں، ہم منا کے ناچتے گاتے نہیں ہیں. ہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے دربار میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ میرا بچہ اب تک سنی ہے، میرا بیٹا آج تک مسلمان ہے، میری بیٹی آج تک سنی صحیح العقیدہ ہے. ایسے ہم مناتے. اور جب ہم کچھ کھانا وانا پکا کے کھلاتے ہمارے بچوں کی سالگرہ پہ تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پہلے یہ میلاد النبی کی برکت ہے، پھر غوث پاک کی عرس کی برکت ہے، تمام مشائخ کی برکت ہے. اس کے صدقے میں ہم فاتحہ دلا رہے ہیں کہ ان کی برکتوں سے ہمارے بچے کی عمر میں برکت ہو اور ان کی ایمان میں برکت ہو، سلامت رہو. تو یہ منانا ہم لوگ کا طریقہ ہے. اور جو لوگ میلاد و شریف وغیرہ منانے سے آبجیکٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو روکتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن گئے کام سے. اب بھی گئے، اس دن زیادہ گئے، کیونکہ سب سے جو بگسٹ میلاد ہوگا، سب سے بڑی جو محفل ہوگی وہ میدان محشر میں ہوگا، جب مصطفیٰ مقام المحمود پہ کھڑے ہو گئے اور سر کے اوپر لواء الحمد ہوگا اور سب کھڑے ہو کے وہاں رسول پاک پہ درود السلام پڑھتے ہوگے. اور اعلیٰ حضرت تمنا کرتے ہیں کہ جب سب لوگ اس وقت ہوگے اور مصطفیٰ جان رحمت لواء الحمد کے تلے مقام المحمود پہ ہوگے، تو میں چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے یا رضا، وہ فرشتے جو رسول پاک کے دربار میں خادم ہیں وہ آ کے کہے رضا
پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس کا معنی یہی ہے اس شعر کا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے، یعنی جو ملائکہ رسول پاک کی خدمت ہے وہ کہے مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا. ابھی پر رضا جلدی سے پڑھو. کیا پڑھو؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہی تاج الشریعہ کی زندگی تھی، یہی ہمیں سکھایا، یہی ہمیں پڑھایا. ان کی سالگرہ ہم ایسے مناتے ہیں کہ ہم ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں، ان کی محبتوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے. اور آخری بات یہی پیغام تھی کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں. یہ پیغام بہت امپورٹنٹ ہے. صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اوس خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام. جانشین رضا شاہ اختر رضا، میرے تاج شریعت پہ لاکھوں سلام. اور وہ ضیاء علم کی وہ محدث کبیر لال صدر شریعت پہ لاکھوں سلام. اور میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مسلک اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت للعالمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رج شہید کربلا کے واسطے. یا اللہ الرحمن الرحیم، جتنے ہمارے احباب یہاں حضور تاج شریعہ کی یوم ولادت منانے کے لیے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کی برکتوں سے یاد محبوبان خدا کو یاد کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، یا اللہ ان سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما. جو یہاں آنے کی نیت کی مگر آ نہیں سکے ان کی بھی حاضری قبول فرما. یا اللہ الرحمن الرحیم، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اہل سنت کے ہمارے افراد جتنے یہاں ہیں،
یا اللہ ان کی گھر میں جتنے لوگ انتقال کر گئے اہل سنت میں سے، اس محفل کی ثواب ان سب کو عطا فرما دے یا اللہ یا رحمن الرحیم، ان سب کے قبور پر رحمتوں کی بارش نازل فرما رب کریم۔ محمد اشرف محمد عاشم کی مثال گرا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور باقی جتنے احباب کی آج یوم پیدائش ہے اہل سنت میں، تاج شریعہ کی یوم پیدائش کی برکت سے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم تمام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے یا اللہ یا رحمن الرحیم۔ جنہوں نے جس طریقے سے اس محفل میں حصہ لیا ان سب کو برکت عطا فرمائے یا اللہ یا رحمن الرحیم۔ نوری مسجد کو آباد رکھ یا اللہ، اس نوری مسجد کو آباد رکھ یا اللہ، شریروں کے شر سے اس کو بچائے، بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے بچائے، صلح کلیوں کی صلح کلیت سے بچائے یا اللہ ہی، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اس مسجد کو اور تمام اہل سنت کے مساجد کو محفوظ رکھے یا اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام کی جان، مال، عزت، ابرو، ایمان، بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر دعا کی امیر نزا کے وقت یعنی موت کے وقت پہ سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ المرتضیٰ ابنہم الفاطمہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج عرص تاج شریعہ کی ولادت میں آپ لوگ آئے ہیں، کل نوری مسجد کی طرف سے سرکار خواجگان کا عرس ہے، اس میں بھی ضرور تشریف لائیں تاکہ خواجہ غریب نواز کی برکتوں کو خوب لوٹ سکے۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ۔ حضرات